نہیں چھوڑا. ہر دور میں ہمارے پاس امام موجود ہے اور ہم جس سے مدد طلب کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں روایت کے جملے ہیں درود پڑھیں محمد والے محمد. یہ بھی عرض کر دوں کہ جب ہم پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، دیکھیے صاحبان علم و خیر تشریف فرمائیں کہ جب ہم پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں اور ہمیں یہ لگنے لگے کہ اب ہم مرنے والے ہیں یا موت ہمارے قریب ہے، تو اب ہمیں اپنی پچھلی زندگی یاد آنے لگتی ہے. آتی ہے کہ نہیں آتی؟ شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کو احساس نہ ہو. بھائی ضروری نہیں ہے، بعض مرتبہ ہم بیمار اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ہم موت کے قریب ہیں. تب تو یاد آتے ہیں کہ ہم نے پچھلے کیا کیا اعمال انجام دیے. تب انسان کیا کرتا ہے، اب جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو اللہ سے اللہ آتا ہے. پروردگار ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں میرے مالک ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ ہم دوبارہ اپنے اعمال کو بہتر کر سکیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یہی ہوتا ہے. اور ہم مدد چاہتے ہیں اپنے زمانے کے امام سے. مولا ہماری مدد کرے. مولا ہم بے وارث نہیں ہیں، ہم بغیر رہبر کے نہیں ہیں، بغیر مشکل کشا کے نہیں ہیں. آپ پر لازم ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کی مدد کریں. تو امام آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ آتے ہیں. درود پڑھیں محمد والے محمد. میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ایران کا، یہ ضمن عرض کر رہا ہوں کہ ایران کا، یہ میں نے عرض کیا نا کہ پریشانی میں امام ضرور کیا ہوتا ہے. ایران کا ایک شخص ہے، وہ ٹرک ڈرائیور ہے اور اپنی گاڑی کو لے کے، ظاہر سی بات ہے ایران کی جو ٹھنڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہاں باقاعدہ برف باری ہوتی ہے. آپ ہوگا مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں. ٹھنڈ کا زمانہ ہے اور بہت زیادہ سردی ہے اور وہ ٹرک لیے ہوئے ہائی وے پہ چل رہا ہے. تنہا ہے، ٹھنڈک بہت زیادہ ہے. اتفاق کی بات کہ اس کی گاڑی خراب ہو. اب وہ مکینک بھی تھا، جانتا تھا گاڑی کو صحیح کرنا. اس نے سوچا کہ اتر کے گاڑی کو صحیح کر لیا، لیکن اتفاق کی بات کہ اس کو جو لگا اس نے سب کچھ ٹرائی کیا، گاڑی صحیح نہیں ہوئی. اب وہ پریشان، ظاہر سی بات ہے گاڑی سے نیچے اترا. جب تک گاڑی چل رہی تھی تو چلنے کی وجہ سے گاڑی کے اندر گرمی تھی. اب یہ جب نیچے اترا تو ٹھنڈ سے پریشان کر رہی اور جو کچھ ممکن تھا اس نے کوشش بھی کر لیا. اب اس کو جب یہ لگا کہ گاڑی بننے والی نہیں ہے، اب ٹھنڈ بھی پریشان کر رہی ہے، تو اس کو لگا کہ اگر ہم کچھ دیر اور باہر رہ گئے تو ہماری موت ہو جائے گی. یہ واپس گاڑی کے اندر چڑھ کے بیٹھ گیا. اب لیکن سوچ یہ رہا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں رات یہیں گزر کرنی پڑے اور گاڑی میں رہنا پڑے. اگر ہم پوری رات گاڑی میں رہ گئے تو یہ تو طے ہے کہ ہم زندہ نہیں بچیں. اتنی ٹھنڈ تھی، اس قدر ٹھنڈ تھی کہ جب گاڑی چلتی رہتی ہے تو کم از کم گاڑی کی گرمی بنی رہتی ہے. انجن گرم ہوتا ہے، گاڑی میں کچھ تو گرمی رہتی ہے. اور ایک امید یہ ہوتی ہے کہ کچھ دیری بات صحیح، لیٹ صحیح، دیر سے صحیح، لیکن ہم اپنے گھر تو پہنچ جائیں گے. یا گھر نہیں بھی پہنچ سکے تو کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ رک کر رات کو قیام کر سکتے ہیں. اب گاڑی چل نہیں رہی ہے، رکا ہوا ہے وہ پریشان. اب جب اس کو یہ احساس ہو گیا کہ اب زندگی کی کوئی علامت نہیں، ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے، سورج غروب ہونے والا ہے. ظاہر سی بات ہے جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ٹھنڈ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھنڈ آ رہی تو ٹھنڈ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اب یہ پریشان تھا. اب اس کو اپنے تمام اعمال یاد آ گئے. اس کو یاد آنے لگا کہ یہ نماز کو وقت پہ نہیں ہوتا ہے نا، ہم لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے. معصوم فرماتے ہیں کہ نماز کے پابند بنو اور اول وقت پڑھا کرو. نماز اول وقت پڑھا کرو، تمام کام ایک طرف اور نماز ایک طرف. یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے نماز کو ٹال دیتے ہیں کہ یہ کر لیں تب نماز پڑھ لیں گے، یہ کر لیں تب نماز پڑھ لیں گے، اور یہ کر لیں تب نماز پڑھ لیں، یہاں تک کہ ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے تو بہت مشکل تمام جلدی 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 وہ اٹھک بیٹھک ہو کے نماز ادا ہو جاتا ہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب معصوم فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نگاہوں میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں. کام زیادہ ہے ان کا، اس لیے تم نے کام کو زیادہ اہمیت دی. اگر نماز اہم ہوتی تو تم کام کو اہمیت نہ دیتے، نماز کو اہمیت دیتے. اب اس کو اپنے اعمال یاد آ رہے کہ نماز کی پابندی، اور اس نے وہیں پہ اور جو ابادمالیہ سے تمام یاد آنے لگے. اس نے وہیں پہ ایک مرتبہ اپنے امام سے رجوع کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام سے رجوع کیا، مولا مولا بہت
جو ماں اور باپ سے زیادہ مہربان ہے، اس امام سے رابطہ کیا، مولا بہت گنہگار ہوں، مولا میں باپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی کروں، جو میں نے برے اعمال کیے ہیں وہ سب چھوڑ دیں گے، اور مولا ایک بات اور کرتا ہوں کہ نماز شب پڑھوں گا، نماز شب کا پابند ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، نماز شب کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس وقت سرکار سید الشہداء رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں تو آپ نے اپنی بہن سے فرمایا تو زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ ایسے عالم میں جہاں پہ سامنے لازم سامنے موت کھڑی ہوئی، معلوم ہے کہ ابھی ہماری شہادت کے بعد اہل حرم کو بازاروں اور درباروں میں لے جایا جائے، وہاں مولا کیا فرمانا، میری بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ مولا بتانا چاہتے ہیں کہ جسے تم معمولی سمجھتے ہو اس کا مقام بہت بلند ہے۔ درود پڑھ محمد والے اب یہ امام سے دعا کر رہا، مولا مجھے موقع دے دے، مجھے حیات دے دے، میری مشکل کشائی کرے، مولا میں وعدہ کرتا ہوں غلط کام نہیں کروں گا، نماز کو پابندی سے ادا کروں گا اور نماز شب ادا کروں گا، یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور یہ میرا عہد ہے۔ آپ امام کی خدمت میں اپنے دل کی کیفیت کو بیان کیا، وہ کہہ رہا میں ابھی اسی عالم میں تھا اور دعا کر رہا تھا، اتنے میں دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص ہے جو چلا رہا اور اس کے ہاتھ میں ایک پانا ہے، وہ اوزار ہے جس سے گاڑی صحیح کیا گیا، وہ اس کو لیے ہوئے آیا اور کھڑکی سے کہتے کیا بات ہے تم یہاں پریشان کیوں ہو، کھڑے کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی۔ اچھا گاڑی خراب ہو گئی، تم پریشان ہو تو میں دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد کہتے کہ وہ آگے گیا اور اس نے گاڑی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مجھ سے کہتا ہے ذرا گاڑی کو اسٹارٹ کرو۔ اب جو گاڑی اسٹارٹ کیا تو گاڑی فوراً اسٹارٹ ہو گئی۔ اب اس نے کہا کہ یہ تو بہت ظاہر سی بات ہے، جہاں پہ تنہائی ہو، سناٹا ہو اور موت سامنے ہو اور وہاں پہ کوئی اس طریقے سے رہنما اور مشکل کشا بن کے آ جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ یقیناً آپ کا بہت شکریہ اور آپ جہاں پہ بھی آئیں آئیے میری گاڑی پہ بیٹھ جائیے، میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں۔ تو وہ جو کھڑکی پہ تھا اس نے کہا کہ نہیں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میں چلا جاؤں۔ اور اس کے بعد جاتے ہیں ایک جملہ کہا کہ یاد رکھنا جو تم نے وعدہ کیا ہے اس پہ باقی رہنا، جو تم نے عہد کیا ہے اور جو وعدہ کیا ہے اس پہ باقی رہنا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ اس کے بدل میں خرید کر لیا، کیا یہ ہمارے امام وقت ہے؟ اللہ اکبر، ایک بڑے محمد یہ آپ کی بڑی ہلکی والی سوال ہے، بابا اپنے چاہنے والوں پر نگاہ رحمت کیے ہو، ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑتا اور یہ احساس ہونے نہیں دیتا کہ کوئی تمہارا وارث نہیں۔ تو اسی لیے ہمارے چھٹے مولا امام جعفر صادق ہمارے چھٹے مولا سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ بتائیں کہ امام کون ہوتا ہے؟ چاہنے والے نے سوال کیا مولا یہ بتائیں کہ امام کون ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی ذات کا مظہر قرار دیا، امام وہ ہوتا ہے جو امت کا رہنما ہوتا ہے، امت کا ہادی ہوتا ہے۔ اللہ نے امام کو اپنی ذات کا مظہر قرار دیا اور ان کے ذریعے سے وہ نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے مولا کہ جب آپ امام ششم کی جب زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ امام نے کس طریقے سے فروغ دین کے لیے اور فروغ شریعت کے لیے علمی کارنامے انجام دیے۔ اور مجھے یاد ہے کہ امام کی بارگاہ میں وہ افراد کے جو امام کی نصرت کرتے مدد کرتے رہتے، امام ان کا بڑا احترام کرتے۔ یہ تو تمام افراد جو مومن امام کی خدمت میں آتے تھے امام سب کا احترام کرتے تھے، مگر اگر کوئی ایسا انسان جو امام کا ناصر ہو، مددگار ہو، امام اس کا بہت احترام کرتے۔ اچھا ناصر و مددگار یہ بھی کرتوب میں چھوٹے بھائیوں کے لیے کہ ناصر کا مطلب یہ نہیں کہ امام کے لیے تلوار نکال کے ہم میدان میں آتے ہیں، نہیں،
زبان سے امام کی مدد کرتا ہو، جو حق کے لیے اپنے زبان کو کھولتا ہو، خاموشی اختیار نہ کرتا ہو۔ اگر حق اور باطل ایک جنا ہو تو امام کا چاہنے والا جو ہے کہ وہ باطل کو دیکھ کے خاموش نہ ہو جائے، ڈر کے بیٹھ نہ جائے، مصلحت پسندی کا شکار نہ ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں مصلحت پسند بہت ہو گئے ہیں، جس کو دیکھیے وہی مصلحت پسندی کا شکار ہے۔ ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب، ارے بھیا آپ ہی سے مطلب ہے۔ اگر آج آپ کو مومنین سے مطلب نہیں تو پھر کل امام کو بھی آپ سے مطلب نہیں۔ بھول جائیے کہ امام آپ کی مدد کریں گے، آپ کی نصرت کریں گے۔ آپ کسی مومن کی مدد نہیں کر رہے، امام کی مدد کر رہے ہیں۔ مومن کی مدد نصرت امام ہے۔ یہ حدیث کے جملے ہیں، روایات کے جملے ہیں۔ اگر کوئی مومن کو اذیت ہو تو روایت کہتے ہیں، چھٹے مولا کہتے ہیں کہ عرش الہی لڑک رہا ہوگا۔ آپ اس سے مت خوف کھائیے جو آپ کے سامنے بدتمیزی کرتا ہو، تلوار لے کے آ جائے اور ڈنڈا لے کے آ جائے اور گالیاں دینا شروع کرے۔ امام فرماتے ہیں اس سے ڈرو جو جس کا مددگار سوائے اللہ کے اور امام کے کوئی نہیں۔ اگر اس کی آہ نکل گئی تو پھر تمہیں بچانے والا زمین پر کوئی نہیں۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ وہ جو سامنے آ گیا، جو تلوار اور گالی اور بدتمیزی اور بدکلامی کر رہا ہے، وہ ایک مرتبہ کہہ کے اور چلا کے چلا جائے گا۔ لیکن وہ جس کو آپ نے اذیت دی ہو، جس کو تکلیف دی ہو، بعض مرتبہ ہم ہنسی میں اور مذاق میں بڑے عجیب و غریب جملے طنزیہ جو کستے ہیں، جو طنز کرتے ہیں اور جو مومنین کے قلوب کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا جملہ سنیں، ایک دو بڑے محمد والے امام علی مقام کا جملہ ہمارے مولا فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو زبان سے اذیت دیتے، کسی کو زبان سے اذیت دیتے ہو، جس کی مثال ویسی ہے کہ جیسے کسی پتھر کو تم نے سمندر کے حوالے کر دیا۔ تم نے پتھر سمندر میں پھینک تو دیا لیکن تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ وہ کتنی گہرائی میں گیا۔ تم اذیت دیتے ہو، تمہیں تو مذاق لگا، اس نے مومن کے جگر کو پاس پاس کر دیا، اس نے قلب مومن کو منتشر کر دیا، تو یاد رہے کہ اس کے پاس سب سے بڑا خدا اس کا امام ہے اور اس کا خدا ہے۔ اس لیے امام معصوم ہمارے مولا فرماتے ہیں کہ مذاق میں بھی ایسے جملوں کا استعمال مت کیا کرو کہ جس سے تم کسی کو اذیت دے، جس سے کسی کو تم تکلیف دے دو اور رنجیدہ کرو۔ تو امام کس کا احترام کرتے تھے؟ کہ امام اس کا احترام کرتے جو امام پر اپنی جان قربان کرتا ہو اور امام کا ناصر ہو۔ ناصر میں نے عرض کیا تھا کہ فقط تلوار اٹھانے والا نہیں ہوتا، جو زبان سے نصرت کرتا ہے، جو اپنے اعمال کے ذریعے نصرت امام کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ کی خدمت بند کروں کہ ہمارے چھٹے مولا اور ان کے بہت سے اصحاب تھے اور بہت سے صحابی تھے، اس میں سے ایک صحابی جن کا نام تاریخ میں حشام ہے، مولانا تشریف فرما ہے، یہ اس بات کی تائید کریں گے اور میرے بزرگان اس بات کی تائید کریں گے۔ یہ روایت اور یہ حدیث میں عرض کر رہا ہوں، یہ اصول کافی کی پہلی دلیل۔ ہماری جو کتب اربع ہیں، معتبر ترین کتابیں ہیں، ان میں سے کتب اربع میں اصول کافی ایک معتبر ترین کتاب جس کا شمار ہوتا ہے، علامہ ابراہیمی کی لکھی ہوئی۔ اس میں اس کی ایک پہلی جلد میں یہ روایت تحریر ہے کہ چھٹے مولا، ہمارے چھٹے مولا کے یوں تو بہت سے صحابی تھے اور بہت سے چاہنے والے تھے، اس میں سے ایک صحابی کا نام اور ایک چاہنے والے کا نام ہے حشام۔ حشام کا عالم یہ تھا کہ امام حشام کو بہت عزیز رکھتے تھے اور بہت احترام کرتے تھے، اور عالم یہ تھا کہ جب یہ امام کے پاس آتے تھے، امام ان کو اپنے پہلو میں بٹھا دیتا۔ اور ابھی حشام کی عمر کیا ہے؟ روایت کہتی ہے حشام کی عمر ابھی فقط 18 برس، نوجوان ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ عمر کا علم سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ یہ تو وہ خانوادہ ہے جو آغوش میں رہ کے لوہے محفوظ کی طرح ہوتا ہے، تو ان کے چاہنے والوں کے علم کا بھی اندازہ عمر سے نہیں لگایا جاتا۔ یہ اس خانوادے کا کرم ہے، جس پر یہ کرم خاص کرنے لگے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تو امام بس میں بیٹھے ہوئے
اور بہت سے بزرگان اور مومنین بیٹھے ہوئے. ظاہر سی بات ہے بزرگ ہیں اور مومنین ہیں، امام کے بعد بیٹھے، لیکن امام نے کسی کو بھی اپنے پہلو میں نہیں بٹھایا، اپنی جگہ پہ نہیں بٹھایا. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ امام مسجد میں تشریف فرما ہے اور اصحاب کا ہجوم ہے اور چاہنے والوں کا مجمع ہے، اور امام بار بار کھڑے ہو کے کسی کا مسجد کے باہر جاتے اور کسی کو دیکھتے ہیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے کسی کے منتظر ہیں اور کسی کا انتظار ہو رہا ہے. اب یہ بار بار یہ عمل ہے، اور جو اصحاب ہیں جو چاہنے والے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں مجمع نے دیکھا کہ ایک 18 برس کا جوان مسجد میں داخل ہوا. اب جو مسجد میں داخل ہوا امام اس کے احترام میں، اس کے استقبال میں کھڑے ہوئے. اللہ کو بس عزیزو یہ گمان نہ کریں کہ امام احترام کر، نہیں، یہ محبت امام ہے جو اپنے چاہنے والوں کے لیے ہے. سبحان اللہ. ورنہ امام سے افضل کوئی ہے نہیں. چاہنے والوں کا احترام کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر کسی بزم میں کوئی ہمارا چاہنے والا آ جائے تو ان پر لازم ہے کہ اس کے احترام میں کھڑے ہو جائے. امام کا عمل ہمارے لیے جو عمل ہمارے ائمہ نے انجام دیا اسی لیے تاکہ ہم ان سے درس لیں اور سیکھیں. ہمارے امام احترام میں کھڑے ہو گئے، استقبال میں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد لیا اور لینے کے بعد اپنے ساتھ اپنی مسند پہ بٹھایا. اب جو مجمع اور جو لوگ بیٹھے تھے وہ اصحاب انہوں نے امام کو دیکھنا شروع کیا تو فرزند پیغمبر ہماری عمر اتنی زیادہ ہو گئی، آپ نے ہمیں کبھی اپنے پہلو میں نہیں بٹھایا، کبھی آپ نے ہمیں یہاں پہ نہیں بٹھایا. تو امام نے فرمایا کہ دیکھیے میں نے انہیں عمر کے لحاظ سے نہیں، ان کے کرداروں، ان کے علم کی وجہ سے ان کو عزت دی، کیونکہ یہ ہمارے ناصر و مددگار. مجمع سمجھ میں نہیں آئے مولا، ہم سمجھے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اور آپ بیان کیا کرنا چاہتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ حشام ذرا ان سے وہ بصرے والا واقعہ بیان کرو. عزیزو میں یہ مجھے یاد ہے شاید غالباً کسی موقع پہ میں بیان کر چکا ہوں، چونکہ موضوع امامت کا آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے، لہٰذا ضمن نظر کرتا ہوا آگے بڑھوں. ایک درود پڑھیں محمد والے محمد. بیداری کے ساتھ میں انشاءاللہ محضور ہوں گے. لیکن امام کا چاہنے والا کیسا ہو؟ امام فرماتے ہیں کہ حشام ذرا وہ بصرے والا واقعہ بیان کرے. ظاہر سی بات ہے امام کے سامنے لفظائی کرنا آسان تو نہیں. جو وارث علم ربانی ہو، جس کے دادا، جس کے جد دعوی شروعی کرتے ہو، ان کے سامنے بولنا، ان کے سامنے لفظائی کرنا. تو مولا فرماتے ہیں حشام ذرا وہ بصرے والا واقعہ بیان کرے. دیکھیں امام کو خود خواہش کر رہے ہیں. اللہ اب آپ اس کی عظمت کا اندازہ لگائیں. امام خود سننا چاہتے ہیں، خود اصرار کر رہے ہیں حشام بتاؤ. جب امام خواہش کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کیسے سننا چاہیے؟ درود پڑھیں محمد والے. چاہنے والوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ باقاعدہ وہ جوش اور وہ ولولہ ہونا چاہیے. اگر امام کسی سے کہہ رہے ہیں کہ حشام ذرا وہ بغداد والا واقعہ بیان کرے، وہ بصرے والا واقعہ بیان کرے، امام خواہش کر رہے ہیں، تو حشام کہہ رہے مولا آپ کے سامنے میں لفظ گسائی کروں یہ کیسے ممکن؟ امام فرماتے ہیں نہیں حشام، میں امام وقت ہو کے تمہیں حکم دیتا ہوں، تم بیان کرو. اس کا مطلب یہ امام سننا چاہتے ہیں، ہے نا؟ تو آپ کو سننا چاہتے ہیں. بہت خوب، سبحان اللہ. ذرا اس کا ثبوت دے دیں. ذرا وہ بصرے والا واقعہ بیان کرے. دیکھیں امام کیوں ضروری ہوتا ہے یہ بھی سننے اس واقعے سے انشاءاللہ واضح ہو جائے کہ امام کیوں ضروری. امام فرماتے ہیں حشام ذرا وہ بصرے والا واقعہ بیان کرے. اب حشام کو چونکہ حکم امام تھا، اب حشام نے بیان کرنا شروع مولا
میں بصرے سے گزر رہا تھا اور مجھے خبر یہ ملی کہ بصرے میں ایک عالم ہے جو امامت کا قائل نہیں، جو امامت کا قائل نہیں ہے، امام کو نہیں مانتا، امام کو نہیں تسلیم کرتا، اور وہ منکر امامت ہے۔ اس کا کہنا یہ کہ کوئی امام نہیں، امام کی ضرورت نہیں۔ کہتے مولا جب مجھے یہ خبر ملی تو ظاہر سی بات ہے چاہنے والا تھا نا، ہم جیسا مصلحت پسند تھوڑی تھا کہ یہ سوچ کے آگے بڑھ جائے کہ ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب، یہ کہہ کے یہ سوچ کے آگے نہیں بڑھے۔ امام نے فرمایا کہ ہمارا ناصر ہے جو زبان سے مدد کر رہا ہے، زبان سے نصرت کر رہا ہے حق کے لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی حق کے دفاع کے لیے اپنے زبان کھولتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے، فکر ہماری ہوتی ہے۔ انسان حق کے دفاع کے لیے آگے بڑھ کے تو دیکھے، نصرت خدا شامل حال ہوتی ہے، نصرت امام شامل حال ہوتی ہے۔ کہا مولا جب میں نے سنا تو میں مجھ سے رہا نہیں گیا، میں فوراً بصرے آ گیا، اور جب میں بصرے پہنچا تو دیکھا لوگوں کا ایک ہجوم لگا ہوا ہے اور ان کے درمیان میں ایک عالم بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو واضح نصیحت کر رہا ہے اور امامت کی نفی کر رہا ہے کہ امام نہیں ہوتا، امام کی ضرورت نہیں ہے۔ حسان کہتے ہیں کہ بس جب میں نے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے مجمع ہے، مجمع کو چیر کے حسان دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ قریب پہنچے اس عالم کے پاس، اور باتوں کے درمیان جب باتیں کچھ ختم ہوئی اور رکی، ایک مرتبہ حسان گویا ہوئے، دیکھیں 18 برس کا سین ہے، توجہ کیجیے گا، حسان گویا ہوئے اور گویا ہونے کے بعد فرماتے کہ اے عالم، اے شیخ، کیا اجازت ہے کہ میں بھی تجھ سے کچھ سوال کروں، تجھ سے کچھ سوال کروں اور تجھ سے کچھ پوچھوں؟ تو اس نے دیکھا کہ ایک کم سن بچہ 18 برس کا، ایک ایسے لوگ ہیں جو کمسنی کو معیار سمجھ رہے ہیں، بیدار ہو کے سنیں، ایک دن بڑے تو انہیں یہ لگا کہ یہ کم سن بچہ کا کیا اے شیخ کیا اجازت ہے کہ میں کچھ کلام کروں اور میں کچھ بولوں اور میں تجھ سے کچھ سوال کروں؟ تو کہتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں، یہاں تو اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، تم تو بچے ہو، بالکل سوال کرو۔ تو آپ یہ احسان کرنے کا میرے سوالوں کا جواب دے، کہا بالکل نہیں۔ کہا اچھا شیخ یہ بتا کیا تیری آنکھ ہے؟ کیا تیری آنکھ ہے؟ کیا آپ سنا ہوا ہوگا، یقیناً سنا ہوا ہوگا، لیکن سنیے توجہ کر، کیا تیری آنکھ ہے؟ اب اتنا بڑا آدمی اس سے کوئی آگے مجمع میں یہ کہے کہ تیری آنکھ ہے، کیا کیفیت ہوگی؟ کہہ رہے تم کیسا سوال کر رہے ہو؟ کہا نہیں، تم جواب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ میں تیرا سوال یہی ہے کیا تیرے آنکھ ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے مجمع کا، میں مجمع کو تو اثر ہوتا ہے، تنہائی میں پوچھا ہوتا تو شاید چھوڑ کے وہاں گیا تھا، مجمع کے درمیان میں وہ نہیں جا سکتا نا، ورنہ وہ جو ایک روب اور دبدبا بنا ہوا ہے وہ خان میں مل جائے گا۔ اسے کہتے ہیں علی کا چاہنے والا، علی کے چاہنے والے بڑے دانشور اور عقل مند ہوا کرتے ہیں، یہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے نا وہ زمانے کے عالم ہوا کرتے ہیں اور بہت بڑے عقل مند ہوتے ہیں۔ اب یہ مجمع سے جا نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، لیکن کیا کھیلا ہے مجمع میں۔ کہا کہ یہ بتا تیری آنکھ ہے؟ کیا کرتا؟ کہا ہاں میرے آنکھ ہے۔ کہا پھر آنکھ سے کرتا کیا؟ کہ آنکھ سے دیکھتا ہوں، اس کائنات کا مشاہدہ کرتا ہوں، اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اس کی دنیا کو دیکھتا ہوں، اس کی کائنات کو دیکھتا ہوں، رنگ کو دیکھتا ہوں اور اس کے ذریعے سے اندازہ کرتا ہوں۔ اچھا یہ بتا کیا تیرے نام ہے؟ اب یہ کہہ رہا ہے تم کیسا سوال کر رہے ہو، کوئی ڈھنگا سوال کرو۔ کہا نہیں میرا سوال تو یہی ہے، تمہیں جواب دینا ہو تو دو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے بتاؤ کیا تیرے ناک ہے؟ کہا ہاں ناک ہے۔ کہا کیا کام کرتے ہو اس سے؟ کہا اس سے کام یہ لیتے ہیں کہ اس سے ہم بو کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ اچھی بو ہے اور یہ خراب بو۔ اچھا یہ بتا کیا تیرے کان ہے؟ کیا تیرے کان بھی ہے؟ کہا ہاں کان بھی ہے۔ کہا کان سے کیا کرتے ہو؟ کہا کان سے ہم آوازوں کو سنتے ہیں۔ اچھا یہ بتا کیا تیرے ہاتھ بھی ہے؟ نہیں کوئی اور ہوتا تو شاید وہ غصہ ہو جاتا اور بٹھر جاتا ہے کیسا سوال کر رہے ہو، لیکن وہ بیچارہ کرتا مرتا اور نہ کرتا کیا کرتا جھوٹی بہرا کرتا، اب وہ پھنسا ہوا ہے۔ ایک دن بڑے محمد والے اب وہ پھنسا ہوا ہے درمیان۔ کہا یہ بتا تیرے ہاتھ ہے؟ کہا ہاں میرے ہاتھ بھی
کرتا ہوں, وزن اٹھاتا ہوں, اور اگر کچھ کام کرنا ہو تو ہاتھ کی مدد سے کرتا ہوں. اچھا یہ بتا کیا تیرے پیر ہے؟ پیر بھی ہے؟ کہا ہاں میرے پیر بھی ہے. تم پیر سے کیا کام کرتے ہو؟ کہا ہم پیر سے چلتے ہیں, پیر سے چلتے ہیں, کہیں جانا ہو تو ہم پیر کی مدد سے اور پیر کے سہارے سے چلتے ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ کیا تیرے دماغ بھی ہے؟ دیکھیے کیسا سوال. اب وہ ظاہر سی بات ہے جواب تو دے نہیں ہے. کہا یہ بتا کیا تیرے دماغ بھی ہے؟ کہا ہاں دماغ بھی ہے. کہا اچھا یہ بتا دماغ سے کیا کرتے ہو؟ کہا اللہ نے, اب وہ عالم کہتے ہیں کہ اللہ نے دماغ کو جسم کا امام بنایا ہے. پوری طرح دماغ کو اللہ نے جسم کا امام بنایا ہے, جسم کا امام بنایا ہے. یہ دماغ آنکھوں کو حکم دیتا ہے تو آنکھیں دیکھتی ہیں, کان کو حکم دیتا ہے تو کان سنتے ہیں, ناک کو حکم دیتا ہے تو ناک حکم یا بدبو کو سنتے ہیں, ہاتھ کو حکم دیتا ہے تو ہاتھ حرکت کرتے ہیں, پیر کو حکم دیتا ہے تو پیر چلتے ہیں. اگر دماغ نہ ہو اور آنکھیں ہو تو آنکھیں بیکار. اگر دماغ حکم نہ دے ہاتھ تو ہے مگر ہاتھ بیکار. اگر دماغ حکم نہ دے کان تو ہے لیکن کان بیکار. اگر دماغ حکم نہ دے تو ہاتھ تو ہے مگر ہاتھ بیکار. اگر دماغ پیروں کو حکم نہ دے تو پیر تو ہے مگر بیکار. مگر چونکہ اللہ نے دماغ کو جسم کا امام بنایا ہے, لہذا جب یہ امام آنکھوں کو حکم دیتا ہے تو آنکھیں دیکھتی ہیں, کان کو حکم دیتا ہے تو کان سنتے ہیں, ہاتھوں کو حکم دیتا ہے تو ہاتھ حرکت کرتے ہیں, پیر کو حکم دیتا ہے تو پیر چلتے ہیں. لہذا بغیر امام کے یہ تمام کے تمام اعضاء بیکار ہیں. اور فوراً حسان گویا ہوئے اور اس کے بعد فرماتے کیا عجیب بات کرتا ہے, ارے اللہ نے ایک جسم کو بغیر امام کے نہیں چھوڑا, یہ کیسے ممکن ہے اتنی بڑی کائنات کو بغیر امام کے چھوڑ دے. اللہ نے اور جس پروردگار نے ایک جسم کو بغیر امام کے نہیں چھوڑا, کیسے ممکن ہے کہ پروردگار و خدا اتنی بڑی کائنات کو بغیر امام کے چھوڑ دے. اب تاریخ نے اپنی دامن میں اس عالم کے جملے کو محفوظ کر لیا. بس جیسے حسان نے کمسنی کے عالم میں یہ ارشاد فرمایا, لیکن مطلب وہ عالم گھبرا کے کہتا ہے کیا تم حسان ہو؟ اللہ اکبر, کیا تم حسان ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے, لوگ دیکھے یا نہ دیکھے لیکن ان کا خوف دلوں میں بیٹھا رہتا ہے. محمد والے محمد لیکن دیکھا نہیں تھا, ملاقات نہیں تھی, لیکن خوف بیٹھا تھا کہ اگر کوئی چپ کرا سکتا ہے تو اس در کا غلام حسان چپ کرا سکتا ہے. 18 برس کا سن ہے, خود گھبرا کے کہتا ہے کیا تم حسان ہو؟ حسان نے کہا, مسکرا کے کہا نہیں, میں ایک معمولی انسان کا نہیں, تم حسامی ہو. اور اس کے بعد خود اٹھا اپنے مسلم سے اور حسان کو بٹھایا اپنے مسلم سے, کہا کہ دیکھو جب تک حسان ہمارے درمیان میں تمہارے سوالوں کا میں جواب نہیں دے سکتا. تو جس امام کے چاہنے والوں کا یہ کمال ہو, اس کا امام کیسا ہوگا؟ اگر اس کا امام منبر کی بلندی سے دعوائے فرمونی کرتا ہوا نظر آ جائے, ایک دو پڑھ محمد والے محمد, تو یہ امام ہوتا ہے اللہ نے جس کو ہمارا رہنما اور ہادی بنا. بس میں چونکہ گھڑی پر میری نظر ہے, ورنہ بعد میں آپ کہیں گے بہت تاخیر کر دی. ایک دو بڑے محمد والے البتہ مجھے احساس ہے کہ وقت ہو گیا جتنا مجھے بیان کرنا. ایک اور درود کا سہارا. تو امام وہ ہوتا ہے کہ جو امت کا رہنما ہوتا ہے, امت کا خادم. تو یہ فرش اللہ جو ہے, یہ فرش اللہ حسین ابن علی جہاں پہ ہمارے بیٹھتے ہیں, یہی سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے.
یہ وہ ہستیاں ہیں. میں نے اس سے قبل کی کئی مجالس میں بالخصوص امرائی گاؤں میں جو اشرا تھا اس میں نے کئی دفعہ اس جملے کی تکرار کی ہے کہ بہت سے افراد وہ ہوتے ہیں جن کی تقدیر فرش عزا سے بدلتی. جو فرش عزا پہ آنے کے بعد جہنم سے جنت کا سفر طے کرتے ہیں. جو پہلے فرش عزا پہ آنے سے پہلے جو جہنمی تھے، فرش عزا پہ آنے کے بعد اللہ نے مولا حسین نے اسے اپنا بنا لیا اور جہنم سے نکال کے اپنے زمانے کا حر بنا دیا. میں دلیل بیان کروں گا، یہ باتیں ہوا میں نہیں، یہ خطابت کے جملے نہیں. فرش عزا زمانہ کہتا ہے فرش عزا سے کیا ملتا ہے؟ فرش عزا سے ہی تو سب کچھ ملتا ہے. دین ہم نے فرش عزا سے جانا، شریعت ہم نے فرش عزا سے جانا. آپ دیکھیں بس میں کچھ باتیں فرش عزا کے حوالے سے، اور چونکہ الوداعی مجلس سے مجھے اس کا بھی لحاظ کرنا ہے اور کوشش یہ ہے کہ بہرحال ممبر کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، ممبر کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، مجلس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، مگر جہاں تک ہماری کوششیں ہیں اور آپ کی کوشش ہے، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم مل کے کوشش کریں کہ فرش عزا کا کچھ حق ادا کیا جائے. اگر توفیق خاتون جنت رہی اور توفیق زہرا رہی، انشاءاللہ یقیناً کچھ ضرور کوشش ہوگی کہ کچھ حد تک ہونا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں. یہ عظیم جگہ ہے، یہ عظیم مقام ہے اور عظیم یہ جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. میں نے عرض کیا کہ خدمت ہے کہ بہت سے لوگوں کی تقدیر فرش عزا ہے، فرش عزا پہ انسان ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض افراد ایسے ہیں جو مجلسوں میں آتے ہیں. میں اکثر کرتا ہوں کہ فرش عزا کا مجالس میں جو بھی آیا کرے اس کا احترام کیا کرے. یہ مت دیکھے کون ہے، کہاں سے ہے، کیسا ہے. سب حسین کے چاہنے والے ہیں، سب حسینی. آپ متوجہ رہیں، میری بات انشاءاللہ آپ تک پہنچتی رہے گی. اس لیے کہ ہم وہ قوم ہے کہ جہاں پہ یہ خلل واقع نہیں کر سکتا. تو فرش عزا سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ کائنات کی تمام اشیاء ہمیں فرش عزا سے ملتی ہے اور مقدر اور تقدیر فرش عزا سے پلٹتی. دلیل پیش کرتا ہوں آپ کو کہ اب میں نے یہ بھی ایک جملہ اور عرض کر دوں، بڑھا دوں کہ فرش عزا پہ جو مومنین اور جو عزادار آتے ہیں وہ سب کے سب مولا حسین کے عزادار ہیں. اور یہاں پہ بیٹھنے والے ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس کے تقدس کا خیال رکھے، اس کا احترام کرے. اس لیے کہ کون کب حسینی ہو گیا پتہ نہیں، کس کی آمد کو کب زہرا نے قبول کر لیا پتہ نہیں. وہ کریمہ ہے، وہ ہستیاں، وہ ذات، وہ شخصیات جو کریم ابن کریم ہیں، جو بے زر کو ابو زر بنا دیتے ہوں، جو سلمان کو سلمان محمدی بنا دیتے ہوں، جو حر کو علیہ السلام بنا دیتے ہوں. تو اس در پر جو بھی آ جائے سب پر واجب ہے، عزاداروں پر، مومنین پر، کہ اس کے تقدس کا خیال رہے، اس کا احترام، اس کا تقدس جی آپ پر واجب ہے، اس کا خیال رکھیں. ایک دو بڑے محمد والے مجلس حسین ہو ایران کا واقعہ. اس کے ضمن میں سنیے گا میرے عزیزوں کہ فرش عزا پہ آنے والا سب حسین کا عزادار ہے، حسین کے جانے والے ہیں. ہم مولا حسین انہیں قبول کر لیں اور کبھی انہیں اپنا لیں، پتا نہیں یہ ان کے درمیان کا معاملہ. ایران کا مجلس عزائے سرکار سید الشہداء ہو رہی ہے اور مومنین کے مجمع میں ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جو اپنے علاقے کا بہت ہی نامی گرامی بدماش اور بہت بڑا بدماش ہے. اس کا وہ دبدبہ یہ ہے کہ لوگ اس کے سامنے کلام کرتے ہوئے ہوتا ہے. لیکن اس کا عالم یہ ہے کہ جب مجلس سرکار سید الشہداء ہوتی ہے اور جب فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا اور فرش عزا بھی ہوتی تھی تو وہ مجلس میں صدر مجلس میں آگے بیٹھتا ہے، سب سے آگے بیٹھتا ہے. کیونکہ ہر علاقے کی اپنی اپنی انجمنیں ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، آپ سے بہتر کون سمجھے گا. ہر علاقے کی جیسے یہ رسول پور کے انجمن، کوئی انجمن حسینی ہے، کوئی انجمن عباسیہ ہے، الگ الگ نام ہوتے ہیں. تو
اب جس علاقے میں اور جس جگہ پہ اور جس فرشادہ پہ وہ مومن آ کے بیٹھتا تھا، وہ بدماش اور گنڈا جسے تاریخ کی جملے میرے جملے نہیں ہے، وہ بدماش تھا، وہ تمام گناہ کیا کرتا ہے، وہ آ کے بیٹھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مومنین کا بھی مجمع ہے، بعض مومنین اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ ایک ایسا انسان تھے جو مجلس کے باہر جب نکلتا ہے اس کی عمل عجیب و غریب ہے، کسی کو لوٹ رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، تمام برائیاں ہیں، اور مجلس میں آ کے بیٹھ رہا ہے۔ اب جو دور کے انجمنیں آتی ہیں، عالم یہ ہوا کہ دھیمے 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 یہ ہونے لگا کہ جب لوگ مجلس ہوتی تھی نا اور مجلس میں یہ اعلان ہوتا تھا کہ ہمیں فلاں انجمن کے یہاں مجلس ہے اور انجمن کی سربراہی ہے، تو باقاعدہ یہ اعلان ہونے لگا کہ نہیں وہ فلاں بدماش کے انجمن، جس انجمن کا نام حسین سے منسوب تھا، سرکار سید الشہداء سے منسوب تھا، وہ اس سے منسوب ہونے لگی، اور عالم یہ ہوا کہ لوگ دھیمے دھیمے کم ہونے لگے تاکہ ہمیں اس مجلس میں نہیں جانے کہ جہاں پہ ایسا بد کردار آ کے بیٹھو، ایسا انسان آ کے بیٹھو۔ اب لوگوں کی شکایت اور مجمع کم ہونے لگا، لوگوں نے جب شکایت کی تو جو انتظامیہ تھے، جو کمیٹی کے لوگ تھے، ممبران تھے، انہوں نے ایک دن آ کے اس سے کہا کہ دیکھو تم ہمارے یہاں مجلس میں مت آیا، ہمارے یہاں مجلس میں مت آیا کرو۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے مت آیا کرو کہ تمہارے آنے کی وجہ سے مومن کم ہو گئے اور اب ہمارے انجمن کو لوگ تمہارے نام سے جاننے لگے ہیں، وہ بدماش کروں گا۔ کہا اچھا نہیں، اس لیے یہ تو ہو سکتا تھا نا کہ یہ بد کلامی کرنے لگتا اور لڑائی دنگل شروع کر دیتا، لیکن چونکہ مجلس میں آیا تھا کچھ تو احترام اس کے دل میں باقی تھا، اس نے کچھ اور نہیں کہا۔ اچھا اس نے ایک جملہ کہا، اچھا تو مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں مجلس کی آخر میں بیٹھ جاؤں۔ وہ سب سے سامنے بیٹھتا تھا اور آگے بیٹھتا تھا، کہا اتنی اجازت دے دو کہ میں آخر میں بیٹھ جاؤں جہاں پہ لوگوں کی نالائیں نہیں ہوتی۔ تو لوگوں کا نہیں تم یہاں بھی نہیں بیٹھتے، تمہیں اجازت نہیں ہے کیونکہ لوگ تمہیں دیکھیں گے پھر نہیں آئیں گے۔ اس نے کہا اچھا اتنی اجازت دے دو کہ جس طریقے سے ہر گلی میں اور ہر محلے میں کتا ہوا کرتا ہے جو گلی کی حفاظت کرتا ہے، مجھے عزائے حسین کا کتا سمجھ لو اور مجھے اس گلی میں رہنے کی اجازت ہے۔ اس گلی میں عزائے حسین کا اہتمام کیا گیا ہے، مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، مجھے کتا سمجھ لو کہ جو حفاظت کرتا رہتا ہے میں حفاظت کروں گا، مجھے گلی میں رہنے کی اجازت دے دو، میں دور سے مولا حسین کی مجلس ہوں۔ تو ان کا نہیں، تمہیں اتنی بھی اجازت نہیں ہے، تم جیسا کتا حسین کو نہیں پسند، اللہ حسین تم جیسے کتے کو پسند نہیں۔ اب جو یہ جملہ کہا تو اس کے دل میں اس کو احساس ہوا کیا حسین کو ہم جیسا کتا بھی پسند نہیں۔ آپ سوچیں اتنا بڑا گنہگار، اب تاریخ کہتی ہے کہ یہ واپس اپنے گھر میں آیا اور اپنے گھر کو اندر سے بند کر دیا۔ اب اس نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا اور بار بار رو کے یہی کہتا، مولا کیا میں ایسا کتا ہوں کہ آپ مجھ جیسے کتے کو قبول نہیں کریں؟ مولا یہ مجلس تو آپ کی تھی، ان لوگوں کی مجلس ہوئی تھی، میں تو آپ کی مجلس میں گیا تھا، مجھے آپ سے محبت تھی اور آپ سے عقیدت تھی، مولا کیا میں آپ کی مجلس نہیں بیٹھ پاؤں گا؟ بس یہ کہتا رہتا تھا اور روتا رہتا تھا، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور آئی اور شب عاشور کو جلوس نکلنا تھا اور تعزیہ نکلنا تھا، یہ اپنے گھر میں کیا کر رہا تھا، اتنے میں اس دروازے پہ دستک ہوا۔ اب جو دروازے پہ دستک ہوئی اس نے دروازہ کھولا، دیکھا اس کے کمیٹی کے اور ممبر کے 9 افراد اس کے دروازے پہ کھڑے۔ اس نے ان لوگوں کو دیکھا، بولا کیا بات ہے تم میرے دروازے پر کیوں آئے ہو، میرے گھر کیوں آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ غلام مسعود کیا تم جلوس میں نہیں چلو گے، تم تعزیہ میں نہیں چلو گے؟ جلوس نکلنے والا ہے، علم نکلنے والا ہے، مولا حسین کا تعزیہ اٹھنے والا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں، تم ہی لوگوں نے تو مجھے مسجد سے نکال کے باہر کیا ہے، تم ہی لوگ کہتے ہو کہ میں مجھ جیسا کتا حسین کو پسند نہیں، میں کیسے جا سکتا ہوں، تم ہی نے مجھے باہر کیا ہے۔ ان لوگوں نے ہاتھوں جوڑ دیکھا، نہیں خدا کے لیے چلو، کہا بات کیا ہے، تم لوگ جس نے مجھے نکالا تھا مجلس سے، آج تم مجھے لینے کے لیے آؤ۔ کہا اس میں بات یہ ہے کہ رات کو ہم 9 کے 9 افراد نے ایک ہی خواب دیکھا، ایک خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ ہم نے خواب ہی دیکھا ہے کہ عصر عاشور کا وقت ہے، شہادت مظلوم کربلا کے بعد جب دشمنوں نے لاشوں کو پامال کر دیا، اب دشمن خیمے میں حملہ آور ہوئے،
کہ خیموں کو لوٹ لیا اور خیموں کو جلا دیا۔ تب ہم نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو بڑھ بڑھ کر دشمنوں پہ حملہ کر رہا ہے۔ اللہ، ایک کتا ہے جو بڑھ بڑھ کر دشمنوں پہ حملہ کر رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی ہم لوگوں کو کہ یہاں پہ کتا کہاں سے ہے، اور جب ہم نے بہت غور کیا ہم نے دیکھا تو کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا چہرہ تھا۔ اب یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے یہ جملہ سنا ایک مرتبہ پورا جسم تھروانے لگا اور کانپنے لگا اور رو کے اوقات کہتا ہے مولا آپ نے مجھے اس لائق سمجھ لیا کہ میں بھی زینب کی چادر کا محافظ بنوں اور کتا بن کے دشمنوں کا حملہ کروں۔ اور وہ بے ساختہ ہونے لگا اور بہت گریا کیا پورا مجمع۔ اس کے بعد سیاست میں تھا کہ یہ حسین کا جانے والا ہر مجلس میں جانے لگا اور وہاں پہ پورے علاقے میں کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جہاں پہ یہ باقاعدہ بلایا جائے۔ اس کے بعد اس کا عالم یہ تھا کہ اتنا متقی اور پرہیزگار ہو گیا اور ہر مجلس میں باقاعدہ بلایا جانے لگا، جہاں تک کہ اس کے بعد تقریباً 28 برس زندہ۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جب روز جمعہ کو نماز صبح کے بعد دعائیں ضربہ ہوتی تھی اور دعائیں ضربہ کے بعد یہ بے ساختہ چیخیں مار کے اڑے لگا، یہاں تک کہ مجمع چلا جاتا تھا اور صاحب خانہ آگے کہتے تھے کہ لوگ چلے گئے کب تک لوگے، تو یہ کہتا تھا کہ یہ بتاؤ کہ ندبے کا معنی کیا ہے، ندبے کا مطلب کیا ہے۔ تو لوگ کہتے تھے ندبے کے معنی گریا کرنے کے ہیں۔ کہا کب تک گریا کرے، جب تک کہ امام نہ جائے۔ میری لوگ یہ کہتا تھا کہ تم مجھے چپ کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ ہمارا امام آ گیا، کیا میرا مولا آ گیا؟ یہ گھنٹوں رویا کرتا اور گریا کیا کرتا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ اس نے کچھ دنوں کے بعد لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میں فلاں روز اور فلاں تاریخ کو اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اور میں مرنے والا ہوں۔ لوگوں کو بتایا، ظاہر سی بات ہے اب پورے علاقے میں اس کا شہرہ ہے، ایک بہت بڑا متقی اور پرہیزگار اور عالم بن چکا ہے۔ اب مولا حسین کے نام پہ بے ساختہ روتا ہے اور گریا کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ جو قم میں جو نیا قبرستان ہے، قم نو کا قبرستان جو ہے وہاں پہ مجھے لے جانا اور وہاں پہ مجھے دفن کرنا۔ کہتے ہیں کہ جو اس نے تاریخ اور دن بیان کیا تھا، جب تاریخ اور دن آ گئے تو لوگوں نے دیکھا شب جمعہ ہے اور اس کا انتقال ہوا۔ اب جب اس کا انتقال ہو گیا تب لوگوں نے باقاعدہ بڑے عزت و شان سے اس کو کفن دیا اور اس کو کفن دینے کے بعد یہ ہوا کہ اس کی وصیت ہے کہ اس کو قم کے قبرستان نو میں دفن کیا جائے، لہٰذا وہاں پتہ تو کر لے اس نے کوئی قبر خریدی بھی ہے کہ نہیں خریدی ہے۔ لہٰذا جب فون کیا اور پتہ کیا گیا تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ نہیں تو یہاں پہ کوئی قبر وغیرہ نہیں کی گئی ہے، کوئی انتظام نہیں ہے۔ لیکن اب لوگوں کو یہ تھا کہ اس نے کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کچھ تو انتظام ہوگا۔ اللہ اکبر عزیزو، سوچے اور پڑھو۔ اب لوگوں نے کہا کہ نہیں اس کی وصیت تھی لہٰذا ہم لے کے چلتے۔ اب جب مومنین کا ہجوم اس چاہنے والے کی لاش اور میت کو لے کے جب وہاں قبرستان کے گیٹ پر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک شخص پہلے سے کھڑا ہے انتظار میں۔ جیسے لوگوں کو دیکھا فوراً بڑھ کے کہا تم لوگوں نے آنے میں تاخیر کر دی، ارے میں کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ لوگوں کو پوچھا تم کون ہو، تم کون ہو؟ جس کو تم لے کے آئے ہو نا میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ کیا تم اس کو جانتے ہو؟ کہا نہیں میں جانتا نہیں۔ کیا تم اس سے ملاقات ہو چکی ہے؟ کہا نہیں اس سے میری ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے۔ کہا پھر انتظار کیوں کر رہے ہو؟ تب کہ رات میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مولا حسین میرے خواب میں آئے۔ اللہ مولا حسین میرے خواب میں آئے ہیں اور آنے کے بعد مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم مجھ سے سودا کرو، کیا تم مجھ سے سودا کرو گے؟ یہ چاہنے والا کہتا ہے مولا کیسا سودا؟ مولا میں آپ کا خاطر ہوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ کیا تم مجھے اپنی قبر دو؟ مولا کسی قبر جو قبر تم نے لے کے رکھی ہے، اپنے لیے لے کے رکھی ہے، کیا تم مجھے وہ قبر دو گے؟ اللہ اکبر، جس کو حسین جس پر مہربان ہو جائے، جس پر حسین مہربان ہو جائے اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ کہتے کیا تم مجھے اپنی وہ قبر دو گے؟ کہا مولا آپ تو کربلا میں ہیں، آپ قبر کس کے لیے تلاش کر رہے ہیں، کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ تو مولا حسین فرماتے ہیں سنو کل میرا ایک چاہنے والا تیرے قبرستان میں آئے گا، اس کو قبر کی ضرورت ہے۔ مولا نے حکم دیا تھا کہ دیکھو جب میرا چاہنے والا آئے تو تم اس کو قبر دے دینا، میں تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کروں گا۔ اللہ تو کہتا ہے بس چونکہ مجھے مولا حسین نے یہ حکم دیا اس لیے میں یہاں پہ انتظار کر رہا ہوں۔ اب ذرا تصور کریں اور ذرا سوچے
کہ وہ انسان جس کی پوری زندگی بدعمالیوں میں گزری ہو، غلط کاموں میں گزری ہو، لیکن فرشتہ پہ آیا تو حسین نے کیسے اس کو اپنے زمانے کا وہ بنا دیا، اس کو کس طریقے سے اپنا لیا۔ یہ چاہتا ہے ایک نکلا کرو مولا، آپ کو اپنے چاہنے والے کا نکلا پیار، اس کے آپ قبر نہیں تھی، قبر کا انتظام کیا، لیکن مولا آپ کا لاشا کربلا میں یوں ہی بے گھر میں نے اس کو تمام کر دیا۔ یہ الوداعی حدیث ہے، خدا کے لیے روتے بھی کبھی مت کریے گا، اس لیے کہ پوچھا پہ کوئی آئے لائے بڑا ضرور فاطمہ ضرور آتی ہے، ہر مدار کے بعد اپنا روال لے کے لگے میرے حسین کے بعد دارو، میرے حسین وکیل کرنے والو، مجھے تمہارے یہاں چھوٹا اللہ اکبر رسول اللہ۔ خدا کی صفت میں اللہ سوائے ہمیں یار محبت کی ہمیں سرکار چاہیے بچے جو ہونے بس ہم ہیں اور یہ غم تو چل بچے کو یہ اپنا سلام ہے آپ کے اور حسین ہمارا سلام ہے آپ کو قبول اللہ اللہ روایت کہتی ہے کہ روز عاشور وقت آیا جب حسین یکا و تنہا ہے، حسین کے بعد کوئی نہیں، حسین اپنے شخصواہ مجاہد علی اصغر کی لاش کو لیے خیمے کے پیچھے قبر بنا رہے، خدا کسی باپ کو منظر نہ دکھائے جب حسین دلبغار کے حضور کی قبر کھودتے جاتے ہیں، حسین روتے جاتے ہیں، اے میرے لال اصغر، ارے کہ باپ کے لیے کتنا مشکل اللہ رولے نے کبھی مت کریے گا، لیکن مجلس میں مولا صادق نے اپنے چاہنے والے ابو بصیر نے بولا ابو بصیر میرے جب حسین کی مجلس ہو رہی ہے، اے ابو بصیر گریا کیوں نہیں کرتا، ابو بصیر روتا کیوں نہیں ہے؟ ابو بصیر نے رومال کو ہٹایا، کہا مولا یہ رومال آنسوؤں سے تر ہے، اے میرے مولا میرے چہرے کو دیکھیے، میرا مولا تڑپ کے فرماتا ہے اے ابو بصیر ایسے مت رویا کر، بلکہ ایسے رویا کر جیسے میری جدہ زہرا رو، اے ابو بصیر ایسے کیا کر جیسے میری جدہ فاطمہ کیا کرتی ہے، جیسے میری جدہ زہرا ادرکم اللہ ادادار حسین حسین چشمہ ہے مجاہد کی قبر بنا رہے ہیں، حسین نے اصغر کو قبر کے حوالے کیا، اتنے بھی کسی آواز دی السلام علیکہ یا ایھا الغریب، اے غریب تم پر ہمارا سلام۔ ادادار خالم غربت میں حسین کے کانوں سے جب کسی کی آواز سنائی ہے نا، ایک مرتبہ حسین نے سر کو بلند کیا، بلند کر کے فرماتے ہیں بھائی تم کون ہو، تم اجنبی معلوم ہوتے ہو، اس لیے کہ جب سے حسین سرزمین کربلا پہ آیا ہے کوئی حسین کو سلام کرنے والا نہیں۔ اللہ اللہ یہ زہرا کے لال پہ کیسا وقت آ گیا، ایک مرتبہ آنے والا کہتا ہے مولا میں آپ کی بیٹی سغرا کا قاصد ہوں، اے مولا سغرا کا خط لایا ہوں، ازادار و عجب رہی مدینے کا منظر ذہن میں آ گیا ہو، جب سغرا بابا سے لپٹی ہوئی، اے بابا ارے سغرا آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، بابا سغرا کو ساتھ رہے حضرت اللہ ازادار مولا حسین نے بیٹی کے خط کو دیکھا، بیٹی کا خط تحریر تھا، بابا اے بابا ارے جب یہ خط ملے میری جانب سے میرے اصغر کو پیار کر لینا، ارے حسین کیسے بتائے، اے سغرا ارے جب تمہارا خط ملا ہے میرے اصغر کے گلے پہ غلغلہ کا تیر ایسے توما، اصغر باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو ادرکم اللہ ادادار حسین نے خط کو پڑھا، اس پہ تحریر تھا بابا میرے بھیا اکبر کی شادی، اے بھیا جب میرے بھیا کی شادی ہو سغرا کو بھول نہ جانا۔ ادادار و امام نے خط پیچھے تحریر کیا اور تحریر جواب تحریر کرنے کے بعد فرمایا کہ جا کے میری سغرا کو دے دینا اور بتانا کہ جب ہم کربلا میں پہنچے ہیں تو حسین کا پورا کنبہ کربلا میں شہید ہو جائے۔ حضرت اللہ ازادار بچن میں چھٹنے والی صدام ہو رہی ہے، اب حسین یکا و تنہا، اب حسین کے پاس کوئی نہیں ہے، زہرا کا لاش ہے اس کی تنہائی، کہیں اکبر کا لاش ہو، کہیں قاسم کا پامال
سوچا اب حسین خیمے میں آئے اور آنے کے بعد فرماتے ہیں اے زینب حسین رخصت آخر کو آیا ہے، رحاب تم پر حسین کا آخری سلام، رقیہ تم پر حسین کا آخری سلام، زینب تم پر حسین کا آخری سلام، اے بہن زینب حسین رخصت آخر کو آیا ہے۔ عزادار زینب نے ذرا سنا لیکن اپنا گھبرا کے کہتی ہے بھیا اچھا بچا تو رہے ہیں اے بھیا، لیکن ایک بات ہے ہم بیویوں کی خواہش یہ ہے کہ ہم ایک حلقہ بنائے لیتے ہیں، آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیے۔ عزاداروں بیویوں نے حلقہ بنایا، حسین بیویوں کے درمیان سے نکلنے کے بعد اب حسین خیمے سے باہر آئے ہیں، زلجلہ کے قریب پہنچے ہیں۔ عجب عالم ہے حسین باہر تو آ گئے لیکن عجب عالم ہے حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ عجب نہیں مدینے کا منظر آگے ہو جب عباس موجود تھے، اکبر موجود تھے، زینب اس منظر کو دیکھ رہی تھی، تڑپ کے آگے بڑھ گئی اے بھیا، ارے زینب سمجھ گئی، ارے اگر عباس اکبر نہیں تو کیا ہوا، بہن موجود ہے جو آپ کو سوار حضرت عمر اللہ خدا کی پیغمبر اللہ سوائے ہمیں مجموع میں کربلا کے اللہ تعالیٰ زینب نے بھائی کو سوار کیا، حسین سوار ہو گئے، حسین سوار ہو گئے۔ اب چاہتے ہیں کہ بنکر بھی جانے پڑے لیکن رہبار ہے جو آگے نہیں بڑھتا، رہبار آگے نہیں بڑھتا۔ میرا غریب مولا ایک مرتبہ رہبار سے کہتا ہے اے میرے اپنے بابا باپ حسین جانتا ہے کہ تم بھی تین شب و روز کے بھوکے اور پیاسے ہو، یہ حسین کی آخری سواری، یہ حسین کی آخری سواری ہے، حسین کو مقتل پہنچا دے، حسین تمہارا اس پر سوار نہیں ہوگا۔ اتنا سننا تھا ایک مرتبہ راہوار نے اپنے زمانے میں زبانی سے کہا مولا ارے کیسے آگے بڑھو میرے قدموں سے آپ کی بیٹی سکینہ لپٹی ہوئی فریاد عزاداروں اشارہ کیا مولا ارے سکینہ فریاد کر رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا۔ عزادار حسین نے دیکھا زلجلہ سے نیچے اترے، سکینہ کو سینے پر سلایا، اے میری بچی اپنے بابا کو قرآن کیوں کہہ دو۔ عزادار سکینہ کمسی پھیلا لیکن مطلب فرماتی ہے بابا اے بابا اچھا جان تو رہے ہیں لیکن آخری بار مجھے سینے پر سلا لیجیے بابا، مجھے سینے پر سلا دیجیے۔ عزاداروں حسین جلدی ہوئی ریت پانی پہ سکینہ کو سینے پر اٹھایا، ابھی سکینہ سوئی تھی ایک دم سے چوک کے بیدار ہوئی، اے بابا خدا حافظ۔ حسین تڑپے سکینہ کیا ہوا؟ سکینہ کہتی ہے بابا ارے جیسے ہی میری آنکھ لگی میں نے دیکھا نصیب سے ایک بی بی آواز دے رہی ہے اے سکینہ ارے میرے حسین کو آنے دے، عصر کا وقت قریب ہے، بابا خدا حافظ۔ عزادار حسین مقتل میں پہنچے تو وقت بھی آیا کہ زمین کربلا کو چڑھ کے فرات کا پانی نہر اترا، مرادی نے ندا دی اللہ خدا حسین میں کربلا، اللہ سبحان حسین میں کربلا، حسین شہید ہو گئے۔ زلجلہ نے جب یہ دیکھا کہ امام کو بچا نہیں سکتا ہے، اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا، دوڑتا ہوا ہلکاتا ہوا درے خیمہ پر آیا۔ اب جو ہونے کی آواز سکینہ کے کانوں سے ٹکرائی، دوڑتی ہوئی سکینہ باہر نکلی، اپنی باہوں کو زلجلہ کے گلے میں ڈال دیا۔ اے میرے بابا کے زلجلہ ارے اتنا بتا وقت آخر میرے بابا کو پانی دیا گیا، جب میرا بابا پیاسا مارا گیا، سکینہ کو بڑا سکتا میرا بابا پیاسا ہو گیا۔ زمانے کے ظہور میں
نصیب فرما اور ہم سب کو ان کی آواز و الفاظ میں سن فرما۔ رسول کریمہ خدا سے گزارش ہے ایک بار سے حمد و اللہ کو توحید کی زیارت کرنا سب علی ابن قادر علی مصطفیٰ بیگم کے بلاد حسین حقوق ممنوعات کی آواز کو